سب انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں، اللہ کو دیکھوں۔ اگر اللہ کو آپ کو قریب سے دیکھنا ہے تو جو پہلی صف میں پہلے امام کے بغل میں امام کے بالکل قریب ہو کر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں میدان محشر میں شرف حاصل ہوگا۔ اور صف اولین میں سے جو پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے آج انہیں ہم اپنا دیدار کرانے والے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم اسے دکھائیں گے جو مسجد کی پہلی صفوں میں لگا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنایا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ پیر یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالی اس جنت الفردوس کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تجھے پتا ہے کہ آج جنت الفردوس کا دروازہ کھلنے والا ہے، آج اللہ کے سامنے نام اعمال پیش ہونے والا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا نام جو درج ہو، میرا نام جو اللہ کے فہرست میں لکھا جائے، اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے دار ہوں، اس حال میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا۔ میرے بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آج امت کے اندر سے درد نکل گیا۔ کون درد نکل گیا؟ دین کا درد امت کے درمیان سے نکل گیا۔ جس درد کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، جس درد کو صحابہ نے اپنایا تھا، دین کو درد کو صحابہ نے اپنایا اور صحابیات نے اپنے طرز عمل میں لائی، پھر صحابیات اور صحابہ نے اس درد کو پورے دنیا میں تقسیم کیا، اس دین کو پورے دنیا میں صحابہ کرام نے تقسیم کیا۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ صحابہ نے اس درد کو لے کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا کہ ایک ایک امتی میرا جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، ایک ایک امتی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بن جائے، آج وہ امت کے درمیان سے درد نکل گیا ہے۔ اسی درد کو، اسی دین کی درد کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا بتایا جائے، ہمارے درمیان سے مسجد بابری مسجد کو چھین لیا گیا۔ اب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی کو فتح کر کے اپنے ہاتھوں میں فتح کر لیا اور یہودیوں کے سردار، روایت کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں نے ایک لیٹر بھیجا
کے لیے گھوڑے پر بیٹھنا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں وہاں تک گھوڑ سوار نہیں تھا، یعنی باری در باری جو باری لگا رکھے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باری کے تحت تقسیم کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو لے کر سوار ہوئے۔ چنانچہ یہودی کہنے لگا اے عمر تیرے انصاف کو دیکھ کر میرا دل کانپ گیا، میں مسجد اقصی کو میں دینے والا نہیں تھا، لیکن میں تیرے انصاف کو دیکھ کر، میں تیرے عدل کو دیکھ کر یہ مسجد اقصی کی چابی کو لو اور میں تجھے بلا جنگ کے، بلا جھگڑے کے، بلا اختلافات کے اس مسجد اقصی کی چابی کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک اتنا بڑا انصاف آدمی دھرتی پہ ہو اور وہ اسلام کو ماننے والا ہو، وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ ایک غلام ہے، غلام کی باری تھی، چاہتے تھے تو یہ کہہ سکتے تھے غلام کو ہمیں بیٹھنے دیجیے، لیکن غلام سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بیٹھنے دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ! آج کیا ہوا؟ پھر مسجد اقصی کو آج یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے، مسجد اقصی ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا گیا۔ مسلمانوں، اگر تمہارے گھروں پہ قبضہ کر لیا جائے، تمہارے گھروں کو چھین لیا جائے تو کروڑوں روپیہ لاکھ خرچ کرنے کے لیے اپنی طاقت کے بلبوتے اپنے پیسے کو لگائیں گے اور اپنے جہاں تک تعلقات ہے پورے بڑے بڑے آدمی کو، بڑے بڑے نیتاؤں کو لگائیں گے میری زمین حاصل ہو جائے۔ لیکن مسجد اقصی اللہ کا گھر چھینا جا رہا ہے، بابری مسجد اللہ کے گھر کو چھین لیا گیا۔ کیا مسلمانوں، ہم نے اس مسجد اقصی کے لیے، اس بابری مسجد کے لیے ہم نے ایک رتی بھی آنسو بہایا ہے یا نہیں؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ وہ صحابہ نے، وہ حضرت عمر فاروق ملک شام کو فتح کر کے دیا، فلسطین کو فتح کر کے دیا، عراق کو فتح کر کے دیا، بغداد کو فتح کر کے دیا، پورے جزیرۃ العرب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر کے دیا، چابی ہاتھ میں لے کر حکومت اسلام کا جھنڈا لہرا کر دیا۔ آج مسلمانوں، اسی مسلمانوں سے مسجد اقصی کو چھین لیا گیا، تراویح ہوتی ہے، بمباری کر دیا جاتا ہے، بچے اور جوان بوڑھے سب گولیوں میں چھلنی ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا مسلمانوں؟ کیا اس مسجد اقصی کے لیے ہم نے ایک آنسو بھی بہایا ہے؟ نہیں بہایا ہے۔ تو قیامت کے لیے انصاف کا ترازو لگے گا۔ اللہ فرمائیں گے اے مسلمانوں، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، تمہارے درمیان سے آپ وہاں مدد نہیں کر سکتے تھے، آج جا نہیں سکتے تھے، لیکن تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے مائنڈ کو دیا تھا، کیا تم اس مسجد اقصی کے لیے رات میں اللہ کے سامنے رو نہیں سکتے تھے، اللہ کے سامنے گرا نہیں سکتے تھے، یہ نہیں مان سکتے تھے؟ اے اللہ، آج مسجد اقصی کو فتح فرما، جو قبضہ یہودیوں کا ہو گیا ہے۔ کیوں ہوا؟ صحابہ کے طرز عمل کو چھوڑنے کی بنا پر۔ وہی صحابہ تھے جن کے انصاف کو دیکھ کر مسجد اقصی کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ آج ہمارے اخلاق کو غیر تو دور کی بات ہے، ہم اپنے میں منتشر ہو رہے ہیں۔ کیا اخلاق؟ ایک یہودی، اسلام کا دشمن، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے جناب محمد علیہ وسلم، میں آپ کو مانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نبی ہیں، مجھے ضرورت ہے ایک سواری کی، آپ مجھے سواری دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے اس مجمع میں کہ اس کو سواری کا انتظام کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بندے کو سواری کا انتظام کرے گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں اس سے اعلیٰ کوالٹی کا ایک اعلیٰ کوالٹی کا ایک اونٹ عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا میں اس آدمی کو